الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 11 ڈسکس کرنا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم انٹرنیٹ اور ای میل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر انٹرنیٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ انٹرنیٹ کس طرح سے یوزفل ہوتا ہے؟ گزشتہ لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ انٹرنیٹ کو بنانے کا بیسک پرپس کیا تھا اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کس طرح سے بنایا گیا۔ لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا بیسک پرپس انفارمیشن شیئرنگ کرنا ہے، لیکن ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اور بھی بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں اور اس سے اور بھی بہت ساری سروسز لی جا سکتی ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے یہی چیز ڈسکس کرنی ہے کہ انٹرنیٹ ہمارے لیے انفارمیشن ایکسیس کرنے کے علاوہ اور کس کس طرح سے ہیلپ فل یا یوزفل یا کارآمد یا مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی جو سروس ہے دیٹ از WWW، ورلڈ وائڈ ویب۔ آپ نے ہر ویب پیج یا ویب سائٹ کے شروع میں اس WWW کو دیکھا ہوگا۔ تو آخر یہ کیا چیز ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک ویب پیج ہے، ویب سائٹ ہے، جس کے مدد سے آپ انٹرنیٹ پہ موجود اس ویب پیج کے اندر انفارمیشن ایکسیس کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیٹ کی ہی ایک سروس ہے جس کی مدد سے انفارمیشن ویب پیج کو یوز کرتے ہوئے شیئر کی جاتی ہے۔ اصل میں WWW بہت سارے ویب پیجز یا ویب سائٹس کی کلیکشن کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر جہاں پر بہت سارے ویب پیجز کو ایک آرگنائزڈ وے میں سٹور کیا جاتا ہے وہ بھی WWW کہلاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی ویب پیج کو ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی مطلوبہ انفارمیشن ویب پیج یا ویب سائٹ کی شکل میں سٹور کی گئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دو ٹرم یوز ہو رہی ہیں، ویب پیج اور ویب سائٹ، تو دونوں میں ڈفرنس میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ویب پیج ایک سنگل الیکٹرانک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک ویب پیج ہے جس کی مدد سے آپ انفارمیشن ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب یہ انفارمیشن ٹیکسٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی الفابیٹیکل نومیرکس فارم میں، یا اس ویب پیج کے اندر آپ کو انفارمیشن آڈیو فارم میں مل سکتی ہے، یا اس ویب پیج میں ویڈیو فارم میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے، یا کچھ امیجز کی شکل میں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے امیجز لگائے جاتے ہیں، ان کی مدد سے انفارمیشن ملتی ہے۔ تو یہ ایک جو سنگل الیکٹرانک ڈاکومنٹ انٹرنیٹ پہ ہمیں نظر آتا ہے اس کو ویب پیج کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کے ہی ریلیٹڈ ویب پیجز کی جو کلیکشن ہوتی ہے، اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو ویب سائٹ کہا جاتا ہے۔ تو WWW ان تمام ویب پیجز اور ویب سائٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ وہ کمپیوٹر جہاں پہ یہ تمام ویب پیجز کو یا ویب سائٹس کو ایک آرگنائزڈ وے میں سٹور کیا گیا ہوتا ہے، اس کو بھی WWW کہا جاتا ہے، یعنی ورلڈ وائڈ ویب۔ اس کے بعد ہے ای میل، جس کے بارے میں ہم گزشتہ لیکچر میں بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ پھر ذرا دیکھتے ہیں ای میل۔ ای میل انٹرنیٹ کی ایک سروس ہے جس کی مدد سے آپ اپنے میسیجز سینڈ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ وہ میسیج آپ کا فائل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کا کوئی ریٹن میسیج بھی ہو سکتا ہے۔ اس ای میل کے میسیج کے ساتھ آپ امیجز یا ڈیفرنٹ گرافکس کو یا آڈیو کلپس کو یا ویڈیو کلپس کو بھی ایز اٹیچمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں، یا اسی فارم میں کوئی آپ کو اگر سینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو ای میل کی سروس بھی ہمیں انٹرنیٹ کی مدد سے ہی ملتی ہے، یعنی اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے تو تب ہی ہم ای میل کی اس سروس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیل نیٹ۔ ٹیل نیٹ کا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور وہ ہے ٹرمینل نیٹ ورک، یعنی ٹرمینلز کو یوز کرتے ہوئے نیٹ ورک بنانا۔ یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ٹرمینل کیا ہوتا ہے۔
جو بھی نیٹورک میں موجود ایک ریکویسٹنگ کمپیوٹر ہوگا اسے ٹرمینل کہا جاتا ہے. یعنی جب یوزر، جیسے یہ آپ کو ایک ٹرمینل نظر آ رہا ہے، یوزر یہاں بیٹھا کام کر رہا ہے، یہ ریکویسٹنگ کمپیوٹر ہوتا ہے. یعنی یہاں پر جو یوزر کام کر رہا ہے وہ اپنی کوئی بھی انفارمیشن ایکسیس کرنے کے لیے ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے، اور وہ ریکویسٹ اس سرور کے پاس آتی ہے جس کو ہم ٹیل نیٹ سرور کہتے ہیں. اب ریکویسٹ کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یا یہاں پہ موجود کسی انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ڈیٹا ایکسیس کرنے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. تو ٹرمینل ریکویسٹنگ کمپیوٹر ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں بہت سارے ٹرمینلز اس ایک ٹیل نیٹ سرور کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں، جس پر بہت سارے یوزر مل کر کام کرتے ہیں، اور ہر یوزر اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن یا پروگرام کو ایکسیس کرنے کے لیے اپنی ریکویسٹ اس ٹیل نیٹ سرور کو فارورڈ کرتا ہے. تو ٹیل نیٹ ایک سافٹ ویئر ٹول ہے، اور یہ سافٹ ویئر ٹول کرتا کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے کمپیوٹر پہ موجود انفارمیشن کو اس قابل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کمپیوٹر پہ اس انفارمیشن کو ایکسیس کیا جا سکے. اب دیکھیں یہاں پر جو یوزر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، انفارمیشن ساری اس مین سرور کے پاس ہے. اب اس انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے یوزر اپنی ایک ریکویسٹ فارورڈ کرے گا، اور ٹیل نیٹ سرور کے پاس وہ ریکویسٹ آئے گی، اور ٹیل نیٹ سرور اس کی اس ریکویسٹ کو پورا کرتے ہوئے وہ مطلوبہ انفارمیشن اس یوزر کی اسکرین پر ڈسپلے کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب آپ انٹرنیٹ کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ویب پیج نہیں ہوتا جو آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی مدد سے آپ نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے. تو آپ بھی ایک ریکویسٹ اس سرور کو فارورڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے مطلوبہ ویب پیج میں انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کمپیوٹر بھی ایک ٹرمینل کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں سرور کو تاکہ انفارمیشن کو ایکسیس کی جا سکے. اب یہ جو ٹرمینل ہوتا ہے یہ اس سرور سے بہت ڈسٹینس پر موجود ہوتا ہے. سو انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے یہ ٹرمینل اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے انفارمیشن اس ٹرمینل کو فارورڈ کر دی جاتی ہے. نیکسٹ ہے ایف ٹی پی یعنی فائل ٹرانسفر پروٹوکول. اسٹوڈنٹس فائل کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فائل جو ہوتی ہے وہ ہماری انفارمیشن کا مجموعہ ہوتی ہے. کلیکشن آف انفارمیشن از کالڈ اے فائل. سو فائل ٹرانسفر پروٹوکول ایک ایسا پروٹوکول ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے فائلز کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کرتا ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جو کہ فائلز کو کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ٹرانسفر کرتا ہے. جب ہم فائل کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی ٹرم یوز کی جاتی ہیں، وہ ہے اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈنگ کیا ہوتی ہے. جب آپ کسی بھی ریموٹ کمپیوٹر سے، یعنی وہ کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے، جب اس کمپیوٹر سے انفارمیشن آپ کے اپنے لوکل کمپیوٹر پہ، یعنی جس کمپیوٹر پہ آپ اس وقت کام کر رہے ہیں وہاں پر ٹرانسفر کی جاتی ہے، کاپی کی جاتی ہے، تو اس پروسیس کو ڈاؤن لوڈنگ کہا جاتا ہے. جیسے عام طور پہ جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے مختلف گیمز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، امیجز، ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس، سانگز، اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں نہیں ہوتی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انفارمیشن ایک ریموٹ کمپیوٹر، فرض کریں یہ ہمارا ریموٹ کمپیوٹر ہے، یہاں پہ وہ آپ کی انفارمیشن موجود ہے، تو اس ریموٹ کمپیوٹر سے یہ آپ کا لوکل کمپیوٹر ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس پر ٹرانسفر جب کی جاتی ہے وہ فائل تو اس کو ڈاؤن لوڈنگ کہا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ اپنے لوکل کمپیوٹر سے کسی ریموٹ کمپیوٹر پہ کوئی بھی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں یا اس کو کاپی کرتے ہیں تو آپ کا یہ عمل کہلاتا ہے اپ لوڈنگ، یعنی ڈاؤن لوڈنگ کا یہ ریورس پروسیجر ہے. اب جیسے
آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ نے کوئی انفارمیشن اپنے یوٹیوب چینل پہ بھیجنی ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیس بک جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی پکس یا کوئی بھی مٹیریل فیس بک کے سرور پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اپلوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس لوکل کمپیوٹر سے فائلز کو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ اس ریموٹ کمپیوٹر پہ کاپی کرتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رہے اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ دونوں پروسیس ایف ٹی پی کی مدد سے پرفارم کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے انٹرنیٹ کے ساتھ کمپیوٹرز کا کنیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ از گوفر. جیسے ہم مختلف قسم کی انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ سرچ انجنس جیسے گوگل، الٹا وسٹا، اے او ایل، infosec.com، ویب کرال، MSN، ڈفرینٹ سرچ انجنس کو یوز کرتے ہیں جہاں سے انفارمیشن ہم لے سکتے ہیں. اسی طرح جو گوفر ہوتا ہے یہ بھی ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جو کہ گوفر سرور سے انفارمیشن کو ایکسیس کرواتا ہے. تو یہ ایک ایکسیس اینڈ ریٹریول سسٹم ہوتا ہے. ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس گوفر سرور کو ایکسیس کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود جو انفارمیشن ہے وہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ ریسیو کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ریٹریول. گوفر سرور خاص قسم کے ویب سرورز ہوتے ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے ایکسیس کرتے ہیں اور اس سرور پہ مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. اب عام سرچ انجن سے اور گوفر سرور میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہاں پر مینیو کے سٹائل میں، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں تو اوپر ایک مینیو بار بنی ہوتی ہے. اس مینیو پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو انفارمیشن یا کمانڈز آپ کے سامنے آتی ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ گوفر مینیو اوپن ہوتا ہے اور یہاں پہ موجود مختلف قسم کی انفارمیشن موجود ہیں. آپ اس میں سے جس انفارمیشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کرتے ہیں، وہ انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. تو عام طور پہ آپ نے یہ بھی چیز آبزرو کی ہوگی کہ مختلف جو یونیورسٹیز یا کالجز لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر تاکہ اسٹوڈنٹس اس ویب سائٹ کے تھرو ڈفرینٹ لیکچرز کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں. تو وہ بھی گوفر مینیو، کیونکہ یہ مینیو سٹائل آپ کی فائلز کو سٹور کرتا ہے. تو عام طور پہ جو ریفرنس مٹیریلز، اگر آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، میگزین آرٹیکلز یا گورنمنٹ ڈاکومنٹس یا اسپیچز، اس طرح کے مٹیریل اگر آپ نے ایکسیس کرنے ہو تو اس کے لیے گوفر کو یوز کیا جاتا ہے. اب زیادہ تر چونکہ ٹرینڈ جو ہے وہ سرچ انجنس کا، اس لیے لوگ زیادہ تر سرچ انجن کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے چیٹ گروپ. چیٹ کا لفظ ہم نے بہت زیادہ مرتبہ سنا ہوا ہے. چیٹ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، لیکن جب ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چیٹ کا مطلب ہوتا ہے آن لائن ریئل ٹائم ٹائپ کنورسیشن. یعنی آن لائن کا مطلب ہوگا کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ اور آپ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. ریئل ٹائم کا مطلب ہے کہ دونوں اس وقت موجود ہیں، اور ٹائپڈ کنورسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیغام ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں اور جو آپ کا پیغام ریسیو کرتا ہے وہ بھی اپنا جواب ٹائپ کر کے آپ کو بھیجتا ہے. سو دس از کالڈ دا چیٹنگ. جیسے آپ آج کل واٹس ایپ پہ یا کوئی بھی ٹیکسٹ میسیجز کو یوز کر کے موبائل فون کے ذریعے اپنے فرینڈس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتے ہیں. تو چیٹ گروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سملر انٹرسٹ کے جو انٹرنیٹ یوزرز ہوتے ہیں وہ مل کر ایک آن لائن فورم بناتے ہیں جس پہ وہ ریئل ٹائم ڈسکشنز کرتے ہیں. سملر انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہی ٹاپک پہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. مثلا آپ مختلف قسم کی ہابیز پہ ڈسکس کرتے ہیں، میوزک پہ ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ کو پالیٹکس کا شوق ہے تو آپ پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اسپورٹس کے اوپر، ہیلتھ اینڈ کیئر کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جس ٹاپک کا ہوگا آپ اس چیٹ گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر مختلف جو گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ریئل ٹائم ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز مل جاتی ہیں، ڈفرینٹ سجیشنز ملتی ہیں، جس سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. نیکسٹ از انٹرا نیٹ. یہ لفظ انٹرا نیٹ ہے. انٹرا نیٹ کا مطلب ہوتا ہے
इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। जब कोई भी इदारा अपने लिमिटेड यूजर्स के लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश करता है, उस नेटवर्क को कहते हैं इंट्रानेट। एक इदारा जब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लिमिटेड यूजर्स के लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश करता है तो वो नेटवर्क कहलाता है इंट्रानेट। अब मिसाल के तौर पे हम एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में तमाम यूजर जो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं, उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बैंक अपने ही लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेता है, जिसका ये बेनिफिट होता है कि वो तमाम यूजर जो उस बैंक में काम कर रहे हैं आपस में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया भी जा सकता है और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप नहीं भी यूज़ करते। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इस इंफॉर्मेशन को फर्ज करें ये बैंक की सारी इंफॉर्मेशन इस मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, तो ये सारे यूजर्स जो कि उस बैंक के अंदर काम करने वाले हैं वो ही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, कोई और यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि उस बैंक ने अपने ही यूजर्स के लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक लोकेशन पे हों। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट में मौजूद तमाम यूजर्स डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे काम कर रहे हों। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने लिमिटेड यूजर्स के लिए एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना होता है, उसके लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए या ना किया जाए ये उन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे नेटवर्क को इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क यानी इंट्रानेट कहा जाता है। अब आते हैं एक्स्ट्रानेट की तरफ। एक्स्ट्रानेट का मतलब है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट डिफरेंट इंट्रानेट को ज्वाइन करने के बाद बनाया जाता है। मतलब जैसे ये इंट्रानेट है, ये वो नेटवर्क है जो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूजर्स के लिए बनाया, लेकिन अगर ये सारे अपने अपने नेटवर्क्स को जो कि उनके अपने इंटरनल नेटवर्क्स हैं उनको मिलाकर एक मुकम्मल नेटवर्क बना देते हैं तो इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रानेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे नेटवर्क्स जो कि इंट्रानेट है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो यूज़र है वो चाहे तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो एक्सेस लिमिटेड होगी। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज तो होगी लेकिन लिमिटेड एक्सचेंज होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी बैंक की। अब अगर एक बैंक का अपना नेटवर्क है, दूसरे बैंक का भी अपना नेटवर्क है, और अगर ये बैंक्स आपस में मिलकर ये नेटवर्क बनाते हैं तो इसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी एक बैंक का कोई अकाउंट होल्डर यूज़र है, उसने एक दूसरे बैंक की एटीएम से कैश विड्रॉ करना है तो वो इस नेटवर्क की मदद से बआसानी ये काम कर सकते हैं। और आजकल आप लोग देखते हैं ऐसा ही होता है कि हमारे पास किसी एक बैंक का डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है और हम किसी दूसरे बैंक की एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो ऐसी फैसिलिटी हमें मिलती है। इसी तरह बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपस में अपने नेटवर्क को ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रानेट के लिए भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंटरनेट्स होते हैं वो बहुत सारी एरियाज़ में मौजूद होते हैं और उनको आपस में लिंक करने के लिए इंटरनेट को यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा कि इंटरनेट को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बजाय हम और भी बहुत सारे फ़ायदों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।